نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ بخاری شریف کتاب التعبیر سے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول کونین سرور انبیاء شاہ ارد و سرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اصحاب رسول ان کے شرف صحابیت کا سبب فقط ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے ان کا رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر حیات طیبہ میں اپنی ظاہر آنکھوں کے ساتھ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا۔ وہ صحابی جسے زندگی میں ایک ہی مرتبہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اس صحابی کا مقام و مرتبہ بھی دنیا جہاں کے اولیاء
اتقیا صلحاء اقطاب اور اغیاث سے بڑھ کر ہے، اور اغیاث سے بڑھ کر ہے۔ گویا تمام زمانے کے ہر سطح کے اولیاء، ان کا مقام و مرتبہ جمع بھی ہو جائے تو کسی ایک صحابی رسول کے شرف کو نہیں پا سکتا، اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور اسے یہ مقام و مرتبہ کسی عبادت نے نہیں دیا، کسی مجاہدہ نے نہیں دیا، کسی ریاضت نے نہیں دیا، کسی محنت نے نہیں دیا، راتوں کی چھپے داریوں نے نہیں دیا، زندگی بھر کے روزوں نے نہیں دیا، دنیا جہاں کی کسی عبادت نے انہیں شرف صحابیت سے نہیں نوازا جس چیز نے انہیں صحابی بنایا، وہ فقط ایک چیز، وہ فقط ایک چیز کہ انہوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، انہوں نے آپ کی زیارت کی اور آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اب وہ لوگ زمانے کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جنہیں عہد رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملا، ایمان ملا، اور انہوں نے حالت ایمان میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، آپ کی زیارت کر لی، آپ کا دیدار کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ رسول کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیکر بشریت میں، پیکر بشریت میں، بشریت کے لباس میں حق تعالیٰ کے مظہر عطا ہے۔ جس کا یہ جی چاہتا ہو رب قدوس کو دیکھوں، وہ محبوب کی زیارت کر لے، محبوب کی زیارت کے جلووں میں، محبوب کی زیارت کے جلووں میں اسے رب تعالیٰ کی زیارت ہو جائے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب قدوس کی ذات حق کے مظہر عتم ہیں، مظہر عتم ہیں، سو ذات حق کے مظہر ہونے کے سبب آپ اس نور سے ہر کسی کے اس حال سے واقف ہو جاتے ہیں جو آقا کے نسبت ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے نکلے چاہتے ہیں محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، آپ کی زیارت کر لوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے نکلے جس وقت آپ باہر تشریف نہ لے جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام باہر تشریف لے گئے کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ ارشاد فرمایا ہے ابوبکر اس لیے آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے دیدار کو جی چاہتا تھا، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا تھا،
اس لیے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، اب اس پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ نے بھی لکھا اور بعض دیگر محدثین و مفسرین نے بھی لکھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ذات حق کے مظہر ہیں، سو آپ نے اس نور کی ذریعے سے یہ جان لیا کہ میرا صدیق میرے لقاء کے لیے، میرے دیدار کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، اور ادھر صدیق اکبر نے نور ولایت سے یہ جان لیا کہ اگرچہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف نہیں لایا کرتے، مگر وہ نور معرفت جو ولایت کی صورت میں، شرف صحابیت کی صورت میں انہیں حاصل تھا، وہ جان گئے کہ آقا باہر تشریف لے آئیں گے۔ سو ان کی ملاقات بھی ہو گئی اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کر لی۔ اصحاب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق رہتے تھے، آپ کی زیارت کے مشتاق رہتے تھے، اور ان کے نزدیک محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہ تھی۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عالم وارفتگی ہے، آقا کی بارگاہ میں گزار ہوئے، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات اقدس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، نہ مجھے مال سے محبت ہے اور نہ مجھے اپنے متعلقین سے محبت ہے۔ جب بھی آپ کی یاد ستاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، آپ کا مکھڑا تکنے کا جی چاہتا ہے، طبیعت مضطرب ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر تسکین حاصل کروں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، روح کو تسکین ہو جاتی ہے۔ لیکن آقا جب میں یہ سوچتا ہوں ایک وقت آئے گا آپ ہم میں نہیں ہوں گے، آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ تو انبیاء و مرسلین کی صف میں بہت اونچے مقام پر ہوں گے، پھر ہمیں بھی موت آ جائے، ہم بھی اگر جنت میں گئے تو آقا نہیں معلوم آپ کہاں ہوں گے، آقا آپ کی زیارت کیسے کریں گے، آپ کا دیدار کیسے کریں گے۔ اب وہ اسی پریشانی کو اللہ کے نبی کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ رب قدوس نے جبرائیل امین کو بھیجا اور ساتھ وحی دی، اے جبرائیل امین جا اور میرے حبیب علیہ السلام کو میرا یہ پیغام دے دے، میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے جبریل میرے حبیب کو پیغام دے دے کہ وہ اپنے اصحاب کو بتا دے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ روز قیامت انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، شہداء اور صالحین ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں، اور یہ کتنے ہی اچھے دوست ہیں۔ اصحاب رسول جب بھی محبوب کے دیدار کی حاجت ہوتی
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام بغوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرید کر آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت ثوبان، انہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی شدید محبت تھی، اور اپنی محبت کے ضبط پر وہ قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ایک روز آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رنگ متغیر ہو چکا، عام لفظوں میں کہتے ہیں ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، رنگ متغیر ہو چکا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مجھے کوئی مرض ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے، بلکہ آپ کو نہ دیکھنے کی وجہ سے مجھے شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ کی زیارت مل جائے تو میری اس پریشانی کو چین مل جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ اور پھر وہی آیت کریمہ محدثین نے بیان کیا جو میں نے عرض کی، پھر نازل ہوئی صحابی رسول کے اسی عمل کو دیکھ کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ارشاد فرمایا ما عادت لہا، اے قیامت کے بارے پوچھنے والے، تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ عرض گزار ہوا لا شیء، یا رسول اللہ قیامت کی تو کوئی تیاری نہیں کی، قیامت کی تو کوئی تیاری نہیں کی۔ اعلیٰ انی حب اللہ ورسولہ، مگر ہاں اللہ انی حب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری تیاری فقط یہی ہے، میری تیاری فقط یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتا ما من احببت، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، تو اسی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب رسول کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے تین ہی چیزیں پسند ہیں، تین ہی چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نیک خاتون، اور تیسرا نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسالت مآب عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس دنیا میں صرف تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا یا رسول، پوچھا صدیق وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ قربان جائیں اے صدیق اکبر تیری پسند پر۔ عرض گزار ہوئے النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ ہے آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں اسے تکتی رہیں، آپ کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہوں اسے تکتی رہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، آقا میرا مال ہو آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا رہے۔ وَإِن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، اور میری بیٹی ہو
آقا آپ کے نکاح میں۔ صدیق اکبر کی تینوں خواہشات پوری ہو گئی۔ صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے، آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے، سراپا ادب، سراپا ادب، ان کے ادب کا یہ عالم کہ راوی کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے، وہ تھوڑی سی بھی حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، یوں سراپا ادب۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست دیدار کرنے کی جرت نہ ہوتی، آپ کا چہرہ موڑتے ہم آپ کا دیدار کرتے، دوسری طرف انور کرتے ہم آپ کا دیدار کرتے، ورنہ سراپا ادب، گردنیں جھکائیں اور اس طرح ساکت کہ گویا پرندے سروں پہ بیٹھے ہوں، ہلکی سی جنبش بھی پرندوں کو اڑا دے گی۔ مگر کہتے ہیں دو لوگ آپ کے اصحاب میں ایسے تھے جو ٹکٹکی باندھ کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے، آپ کو دیکھتے رہتے تھے، وہ ہنستے تھے تو آقا ہنستے تھے، اور آقا ہنستے تھے تو وہ ہنستے تھے، اور یہ خوش نصیب تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ محبوب کا دیدار اصحاب رسول کو اتنا محبوب، اتنا محبوب کہ ایک صحابی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں، خبر پہنچی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ وہیں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ آنکھیں تو تیرے حبیب کے دیدار کے لیے تھی، اب وہ نہیں رہے تو اے اللہ آنکھوں کے نور کو لے جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فوراً آنن فانن ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اور جب یہ خبر اصحاب کو پہنچی تو کچھ ان کی عیادت کو آتے، ان کی عیادت کو آتے، تیمارداری کو آتے، اور آ کے ان سے یہ کہتے بڑا افسوس ہوا تمہاری آنکھوں کی بصارت چلی گئی، تو وہ کہتے کہ مجھے مبارکبادیاں دو، افسوس کس چیز کا، ان آنکھوں نے آخری بار رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اور ان آنکھوں کو آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی حاجت ہی نہ تھی، حاجت ہی نہ تھی۔ یہ تو ہیں اصحاب رسول۔ آگے بڑھیے، خیر التابعین میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کا زمانہ پایا، ایمان بھی لائے، مگر ماں بوڑھی تھی، اس کی خدمت کی بنا پر بارگاہ رسالت میں براہ راست آپ کے دیدار کو حاضر نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی نشستوں میں حضرت اویس کرنی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور آقا ان الفاظ اور کلمات میں
اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف کرتے کہ اصحاب رسول کے دلوں میں جو صحبت مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے والے ہیں، جو دیدار مصطفیٰ سے فیض یاب ہونے والے ہیں، ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، جس اپنے تابعی کا تذکرہ آپ اتنے اچھے الفاظ میں فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی اس کی زیارت کرے گا؟ ہم میں سے کوئی اس کی زیارت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ اویس کرنی کی زیارت کریں گے۔ آقا نے کچھ تحائف بھی انہیں دیے، فرمایا میرے وصال کے بعد یمن چلے جانا، اس کی ایک بستی کرن ہے، وہاں میرا وہ دوست اویس رہتا ہے، میری طرف سے اسے یہ تحفے دینا اور اس سے کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف، باتیں ہو گئیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے عمر و علی، کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اویس کرنی حضرت عمر فاروق اعظم اور علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا ہے۔ فرمانے لگے نہیں، جو تم نے دیکھا وہ تو ان کا سایہ تھا، وہ تو ان کا سایہ تھا، جو حقیقت مصطفیٰ ہے وہ تو تم سے پوشیدہ رہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے میرے حسن و جمال پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اور اگر ان پردوں میں سے ایک بھی پردہ اٹھایا جائے تو تم میرے دیدار کی تاب نہ لا سکو، تم میرے دیدار کی تاب نہ لا سکو۔ اعلیٰ حضرت فرمایا تھا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک کے بعد بھی جو اس کے مصطفیٰ میں مستغرق ہوتے ہیں، اس کے مصطفیٰ میں مستغرق ہوتے ہیں، انہیں آقا نوازتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی ایک نعت لکھی، ترم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ نعت لکھ لی، خواہش پیدا ہوئی یہ روضہ اقدس پہ جا کے حضور کی جالیوں کے سامنے عرض کروں۔ حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے، حج کے لیے نکل کھڑے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کر لیا، روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے چل پڑے۔ دو طرح کی روایات ہیں، آقا علیہ السلام امیر مکہ اور دوسرا ہے کہ امیر مدینہ۔
اس کے خواب میں آیا، فرمایا میرا ایک غلام میرے درخواست پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے، اسے روکو، وہ میری بارگاہ تک پہنچنے نہ پائے۔ وما علینا الا البلاغ۔